بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ پاکستان میں ہر طرح کا بحران ہے، اگر ہم دیکھیں تو عدالتی بحران ہے، معاشی بحران ہے، پھر اس کے بعد اخلاقی بحران ہے، سفارتی بحران ہے، اور کوئی ان کو ٹیکل کرتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈرامہ ہوا، جو سرفراز ڈوگر صاحب چیف جسٹس اور جسٹس اعظم خان نے یہ کہا کہ کوئی آج آرڈر ہم پاس نہیں کریں گے، لیکن بعد میں آرڈر پاس کر کے طارق محمود جہانگیری صاحب کو کام کرنے سے روک دیا۔ وکلاء نے اس پر ایک بڑا ہنگامہ برپا کیا اور آج اس کو ایک جوڈیشل مس کنڈکٹ قرار دیتے ہوئے جدون صاحب نے عدالت سے ریکارڈنگ مانگ لی ہے پروسیڈنگز کی کہ آپ 1 بجے تو جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی آرڈر پاس نہیں کریں گے، اور پھر چیمبر میں جا کے آرڈر پاس کر دیا۔ پھر ایک جو کسی جج کو کام سے روکنا جو ہے وہ جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن عدالت تو نہیں کر سکتی، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب تو نہیں کر سکتے۔ وہ تو کل ان کو کسی کا چہرہ پسند نہیں آئے گا تو روک دیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مس کنڈکٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں اس لیول کے ججز اپنے جو مطلب کاسا لیس ہیں، حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں، تو کیا یہ عدالتیں تھوڑی ہیں، یہ کوئی انصاف تھوڑی ملے گا۔ تو اس پہ آج کچھ پریس کانفرنس بھی ہوئی اسلام آباد بار کے بھی، لیکن وکلاء کیونکہ پیسہ بہت چلا ہے، سرکار نے پیسہ اتنا دیا ہے، یہ جو سارا جو لا منسٹری ہے اس نے بارز کو آگے، تو وہ کوئی اس کی کوئی اس طرح سے سنوائی نہیں ہو رہی ہے کہ ایک ٹوٹل جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اخلاقی آپ اسے سمجھیں میلٹ ڈاؤن ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسری جانب جو اڈیالہ جیل سے خبریں آ رہی ہیں، وہاں پہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، ایک چٹان کی مانند ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ انہوں نے جو اپنا پیغام دیا ہے اس میں پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہو رہا، یہ کسی اور کی خواہشات پر ہو رہا ہے۔ بڑا کھل کر انہوں نے وہ بیان دیا۔ ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ جناب آپ کا جو وہ جو اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ، ایکس اکاؤنٹ، وہ کہاں سے ڈیل ہو رہا ہے، کون اس کو کر رہا ہے، تو نام بتائیں اس کا۔ تو خان صاحب نے کہا نہیں بتاؤں گا نام آپ کو، اس لیے کہ اگر آپ کو نام بتاؤں گا تو آپ گرفتار کر لیں گے۔ اس پر اب چیمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ جی وہ کیا یہ پاکستان میں وہ ہے جو اکاؤنٹ کو ہینڈل کرتا ہے۔ جو کوئی بھی ہینڈل کرتا ہے وہ بھی دلیر آدمی ہے، اور خان بھی دلیر آدمی ہے، اور کسی طرح بھی جو ہے نا جھکنے کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب اس ساری صورتحال میں جبکہ پاکستان میں تباہ کاریاں ہیں، سیلاب کی بھی تباہ کاریاں ہیں، دوسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر چیز ڈیٹیریوریشن کا شکار ہے، ایک پستی اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ نواز شریف صاحب چلے گئے ہیں سعودی عرب، ایم بی ایس کی خواہش پر گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی دعوت پر گئے ہیں، یہ سرکار دعویٰ کر رہی ہے، مان لیتے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے جاتے ہوئے 2 دن لندن میں رہنا ہے، اتنے وڈے پائی صاحب بھی گئے ہیں۔ اب ایک نیا لندن پلان، آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم اپنے بھائی سے بھی جو مشورہ کرنا ہوتا ہے تو وہ ادھر نہیں کرتے، کیا کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیا کوئی سن رہا ہے، کیا بات ہے۔ اچھا، پھر 2 دن لندن میں رہیں گے، اس کے بعد پھر امریکہ چلے جائیں گے، 29 کو واپس آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں 17 کو بندہ وزیر اعظم پاکستان کا جا رہا ہے، 29 کو واپس آئے گا۔ مجھے آپ بتائیے، 12 دن ملک سیلاب میں ڈوب چکا، تباہ ہو چکا، یہاں پر جو صورتحال ہے، اور وہ وہاں پر، اور پھر لندن پلان۔ اب اس میں 2 دن وہاں پر جو قیام ہے، نواز شریف صاحب وہ بیماری کا بہانہ بنا کے چلے گئے، اور وہاں پر جاتے ہی خیر ان کا جو استقبال ہوا، بہت چور چور کے نعرے لگائے گئے۔ اب وہاں پر وہ شہباز شریف صاحب، اور بھی بتایا جا رہا ہے کہ امپورٹنٹ اور بھاری بھرکم شخصیات وہاں پر ہوں گی، تو پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اب پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ پاکستانی عوام نہیں کرتے یہ، اور نہ ہی یہ پاکستان میں ہوتا ہے، پاکستان سے باہر ہوتا ہے، اور پھر کرنے کے بعد اس کی انڈورسمنٹ کہیں سے لی جاتی ہے۔ تو ٹرمپ سے ملیں گے شہباز شریف صاحب، بتایا جا رہا ہے شاید 25 سپٹمبر کو یہ ملاقات ہوگی، اور اس میں اور بھی شخصیات ہوں گی، بھاری بھرکم شخصیات۔ تو اب وہ کس چیز کی وہاں پر انہوں نے وہ لینی ہے، اپروول لینی ہے، وہ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ اس وقت
یہ جو ہے نا یہ لندن پلان پھر دوبارہ ایک اور جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے لندن پلان کا. تو جو اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، جو معاشی صورتحال ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ہم بجلی کا جو بل ہے اس کا ریلیف لیں گے IMF سے پوچھ کے فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں. اب آپ مجھے بتائیے، یعنی صرف یہ کہا جائے گا کہ بجلی کا بل لوگوں سے وصول نہ کیا جائے، لیکن ابھی اس مہینے نہ وصول کیا جائے، لیکن آگے جا کے وصول جو ہے وہ کرنا ہوگا. تو یہ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں، اچھا ایک تو یہ صورتحال ہے، دوسرا میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ امریکہ کے آگے لمبے پڑے ہوئے ہیں، لیٹے جا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے. لیکن ادھر یہاں پر میں نے کل بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ جو کانگریس ہے اس کے اندر انہوں نے ایک بل پیش کیا ہے پاکستان فریڈم ایکٹ کے تحت، اور اس میں وہ بائی پارٹیزن ہے اس میں، اور یہ کوئی ایک چھوٹا کاغذ کا پرزہ نہیں ہے، یہ ایک پورا طوفان لا سکتا ہے. اس پہ پابندیاں لگ سکتی ہیں پاکستان کے مختلف لوگوں پر، امپورٹنٹ لوگوں پر، اور اس میں سبکی ہو سکتی ہے پاکستان کی کہ جناب یہ وہاں پر جو آزادی اظہار رائے اور جو ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس اور ڈیموکریسی جو ہے، یہ ایک ایسا ٹول ہے جس کو امریکہ کسی بھی وقت استعمال کر سکتا ہے. قرارداد پاس کروا کے رکھ لیتے ہیں اور ڈراتے ہیں، اور کام جو ہے پھر حکمرانوں سے وہ کرواتے ہیں. صدر صاحب جو امریکہ کے ہیں وہ ان کو دے دیتے ہیں ایک استثناء، اور پھر اس کے بعد جب بھی کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا تو دبانے کے لیے اس بل کو باہر لے آئیں گے. تو یہ ایک بڑی ایک سنگین صورتحال ہے پاکستان کے لیے، جس میں ہم لوگ جا رہے ہیں. چائنا سے ہم دور چلے گئے. میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ML1 جو ایک بڑا ایک سٹار پروجیکٹ تھا، جو سی پیک کا ایک سب سے اہم پروجیکٹ تھا، جس میں پاکستان ریلوے کو اپ گریڈ کرنا تھا، وہ $6-7 بلین کا یہ پروجیکٹ تھا. چائنا نے سرمایہ کاری سے ہاتھ کھینچ لیا اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں. تو اس کے بعد پاکستان جو ہے اب وہ روڑی اور کراچی جو سیکشن ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف دیکھ رہا ہے. تو ایک بری صورتحال ہے، لیکن اتنی امپورٹنٹ جو چیزیں ہو رہی ہیں کوئی پاکستان میں بات کرنے والا نہیں ہے. وکلاء تقسیم ہے، سیاسی جماعتیں جو ہیں، سیاسی ورکر. اچھا اب ایک اور بات، یعنی یہ آپ دیکھیں کہ یوٹیوبرز کو، سوشل میڈیا کو برا کہتے تھے پنجاب حکومت والے. عظمہ بخاری روزانہ یہ بات کرتی تھی. اب انہوں نے کہا ہے جی کہ پنجاب حکومت نے اپنا ایک یوٹیوب چینل لانچ کر دیا اور آپ دیکھیں اور سب کچھ کریں. یعنی سوشل میڈیا اگر میں اور آپ کریں تو وہ گٹر ہے، ان کے لیے بری بات ہے. یہ کریں تو بڑا ان کے لیے اچھا ہے. آپ کے پاس سارے چینل ہیں. میں یعنی اس سے ثابت ہوا کہ جو مین سٹریم چینل جن کو انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کے اشتہار دیے فیل ہو چکے ہیں. کچھ نہیں ہے ان کے پاس، نہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں، اور نہ ہی کوئی لوگوں میں اپیٹائٹ ہے. اور اصل یہ جو آپ کی آواز ہے نا، یہ جو سوشل میڈیا، یہ اس وقت ان کے گھس گیا ان کے اندر، ان کو توڑ رہا ہے، ان کو کاٹ رہا ہے، کیونکہ ان کا سارا پروپیگنڈا فیل ہو گیا. خان کے بارے میں جو یہ کہتے تھے لوگوں نے اس کو ریپلس کرا دیا. اور جو فاج خان کا جو میسج ہے میں آپ کو بتاؤں، بالکل اس کا وہ جو ڈراپ سائٹ کی جو رپورٹ ہے اس پر انہوں نے کھل کر بات کی اپنے پیغام میں. کہا کہ یہ ہمارا جیتا ہوا الیکشن تھا، پوری دنیا یہ مان رہی ہے، لیکن انہوں نے ہم سے یہ بے ایمانی کر کے تو یہاں پر ایسے حکمران بٹھائے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو حکمران ہے ہی نہیں ہے، جن کا کوئی حق ہی نہیں ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے. تو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ نے کے بعد.